أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. الحمدللہ سورہ مومن پر جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس کا آج انشاءاللہ آخری سیشن ہوگا اور کل سے ہم سورہ فصلت سورہ حامیم سجدہ کا آغاز کریں گے. آیت نمبر 66 تک ہماری گفتگو ہو چکی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی. یہاں پر پروردگار عالم اپنے نبی سے یوں فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ یہ جو میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا یہ میری کسی ذاتی مفاد کسی دنیاوی مصلحت because of my worldly benefit I'm not denying your معبود and your lords your Allah you know whatever Allah خدا جو یہ لوگ سمجھتے ہیں جس چیز کو تمہارے بتوں کو. میں کیوں ٹھکرا رہا ہوں, کیوں بت پرستی نہیں کر رہا, کیوں تمہارا کہنا نہیں مان رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. صحیح ہے, میں یعنی اللہ تبارک و تعالی کی حکم کی اطاعت کر رہا ہوں. I'm just obeying my Rabb, my Lord's command. That is the biggest reason of not obeying whatever you are calling me for to obey. So وحی نے مجھے روکا ہے, فطرت نے مجھے روکا ہے, دلیل پروف نے مجھے روکا ہے, یہ تمام کے تمام دلائل میرے پاس ہے. لما جاءنی البینات سے مراد بینہ ہمیشہ یہاں پر جو ہے وہ دلیل کے لیے something very very obvious, something very very important which is our فطرہ and definitely other دلائل. پھر آیت نمبر 67 کی خدمت میں ہم جاتے ہیں. انشاءاللہ یہ آیات قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ, کہ جس میں پروردگار عالم یوں فرما رہا ہے هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا. ابھی تک گفتگو زیادہ تر آیات آفاقی کے بارے میں تھی, اب آیات انفسی کی طرف ہم جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے آیات یعنی وہ بیوٹیفل ہم کہتے ہیں ایگزیبیشن, اللہ کہہ رہا ہے جس طرح ہم ایک ایگزیبیشن میں جا کے کسی کی بھی جو بھی اس کا سکل ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, اس کی مخلوقات کو دیکھ رہے ہیں جو اس نے کریٹ کیا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. پروردگار عالم کہہ رہے ہیں یہ کل کائنات میری ایگزیبیشن ہے, میری آیات ہے, اس کا مطالعہ کرو نا, آنکھیں کھول کے زندگی گزارو نا. تو جب ادھر ادھر دیکھ رہے ہو تو اپنے اوپر بھی دیکھو, جب اپنے اندر جھانکو گے تو تمہیں یہ نظر آئے گا. کیا نظر آئے گا؟ کہ جس نے مجھے رب نے ہم سب کو کس سے بنایا؟ نمبر 1 تراب, نمبر 2 نطفہ, نمبر 3 جو ہے یہاں پر علقہ. یہاں علقہ تک ذکر کیا, جبکہ اگر آپ پورے قرآن کو اچھی طرح پڑھیں تو آپ کو بہت سی سٹیجز نظر آئیں گے. اور یہ قرآن کا واقعاً عظیم میریکل ہے کہ جس میں قرآن سٹیپ بائی سٹیپ سارے لیولز کو بتاتا ہے. اور یہ جو نظم ہے, یہ جو علم ہے, یہ جو سائنس ہے جس کی وجہ سے انسان ترقی کر سکتا ہے, ورنہ کیا ضرورت تھی پروردگار عالم کو ہمیں بتانے کی. یہ سب کچھ بتا رہا ہے تاکہ انسان یقین کرے کہ وہ کیا تھا, کہاں سے کہاں آیا ہے, اور رب کے کرم و لطف و بلیسنگز کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرے. تو خاک تو ہے نمبر 1, نمبر 2 جو ہے وہ نطفہ ہے. تو نطفہ سے جنین تک, اور پھر طفل سے لے کر اشدہ
یعنی تقریباً جو 40 ایئرز کا انسان ہو جاتا ہے اس کا یہ سفر اتنا حسین یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں اگر آپ نطفے کو دیکھیں تو اتنی خوبصورت بات ہے قرآن میں کہ سورہ انسان کی آیت نمبر 2 میں بتایا گیا ہے کہ نطفۃ امشاج، یعنی ایک مکسڈ سپرمز اینڈ نطفوں سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج کل ہم سب کے سب جانتے ہیں کہ 23 کروموسومز مرد کی طرف سے اور 23 جو ہے وہ ماں کی طرف سے، ماں باپ دونوں کے، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ مدر کا ایگ ہوتا ہے، باپ کا جرثومہ یا سپرم ہوتا ہے، ان دونوں کو ملا کے پروردگار عالم ایک ایسا سیل بناتا ہے جس کو قرآن نے نطفۃ امشاج کہا ہے۔ اب یہ جو نطفۃ امشاج ہے، اس کو نطفے کو جو ہے وہ علاقہ تک پہنچنا ہوتا ہے۔ علاقہ معلق، معلق یعنی جو چیز ہینگ ہو رہی ہو، کہیں پر اٹیچ ہو، وہ رحم مادر، ووم آف دا مدر میں جا کر اس طرح سے اٹیچ ہو جاتی ہے کہ اس کو اس لیے معلقہ کہا، کیونکہ اب اس نطفے نے جو ہے وہ گرو کرنا ہے، اور ہمیں پتہ ہے جس انداز سے وہ ڈیوائڈ ہوتی ہے، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 23۔ 23 کہتے ہیں کہ جب یہ اس طرح سے ڈیوائڈ ہو رہی ہوتی ہے، اگر ان کو الگ الگ جگہ پر فضا میں رکھا جائے تو 23 بچے اس سے خلق ہو جائیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں ٹوینز بن جاتے ہیں تو یہ 23 بن جائیں گے۔ یہ پروردگار عالم کی عجیب مخلوق ہے، لیکن یہی علاقہ جب اگلے مرحلے تک پہنچتا ہے، جس کا ذکر یہاں نہیں ہے، جو سورہ حج آیت نمبر 5 میں ذکر ہے کہ جب یہ کیا بن جاتا ہے، علاقہ کے بعد مضغہ بن جاتا ہے، تو مضغہ میں کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 123 جب ڈویژن کے بعد اس سے زیادہ جب ڈیوائڈ ہو جاتا ہے وہ نطفہ، تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہر ڈویژن جو ہے وہ دوبارہ سے ایک انسان بن جائے۔ جس طرح علاقہ کے سٹیج میں وہ بن سکتا تھا، لیکن جب وہ مضغہ میں آتا ہے تو کہتے ہیں اب وہ اپنی ڈیوٹیز پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جس سیل نے مثلاً برین بننا ہوتا ہے وہ برین بن رہا ہوتا ہے، جس نے ہارٹ بننا ہوتا ہے وہ ہارٹ بن رہا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ معجزہ الہی ہے۔ ثم یخرجکم طفلا، ہم نے تمہیں طفل خارج کیا۔ عربی میں طفل کہتے ہیں کہ اس کا لغوی معنی کیوٹ، بہت اٹریکٹیو، بہت ہی خوبصورت کو کہتے ہیں، جیسے فارسی میں تھپل کہتے ہیں، بہت چبی کیوٹ سا جو بیبی ہوتا ہے، تو اس طرح کہا کہ اس سے قریب ہے۔ فارسی کا لفظ عربی کا بھی یہ دونوں ساتھ معانی بھی دیتے ہیں۔ تو طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، یہ بچہ جو ہے وہ اس پیک پر پہنچ جاتا ہے جسمانی روحانی دونوں اعتبار سے، کیونکہ قرآن ہی کی روشنی میں باقی بعض جگہوں پر قرآن نے کہا ہے بلغ 40 سنہ، جو ہے جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ اس اشد یعنی وہ شدید، وہ کمپلیٹ ہو جانا، وہ مکمل ہو جانا، وہ جیسے ہم فارسی میں کہتے ہیں خام بودم پخته شدم سوختم، میں بالکل ہی را تھا، بچہ تھا، پھر آہستہ 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 پکا، 40 ایئرس کا ہو گیا، اور پھر جب صحیح سمجھ آئی، جب صحیح ترقی کر لی، تو پھر وہ سوختم یعنی عشق الہی میں، عرفان میں، سلوک کے راستوں کے اوج پر پہنچ جانا۔ ثم لتکونوا شیوخا، کچھ کو پروردگار عالم یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ شیوخ بن جاتے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے شیخ یعنی جس کے پاس مال زیادہ ہو وہ بھی شیخ ہے، جس کے پاس اولاد زیادہ ہو اس کو بھی شیخ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کو بھی شیخ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اکثر سے شیخ، مولانا، شیخ یعنی جس کا علم زیادہ ہے، لیکن جس کی عمر زیادہ اس کو بھی شیخ کہتے ہیں۔ لغوی معنی میں جس کی عمر زیادہ ہو رہی ہے وہ شیخ ہے۔ ہم سب کے سب الحمدللہ شیخ بن رہے ہیں۔ لاہور والے شیخ ہیں کیونکہ ان کے پاس ماشاءاللہ سے مال بھی زیادہ ہے انشاءاللہ علم کے ساتھ۔ تو جیسے دختران حضرت شعیب نے سورہ قصص کی آیت نمبر 25 میں کیا کہا تھا ابونا شیخون کبیر، جب وجہ پوچھی تھی حضرت موسیٰ نے تو کہا تھا ہمارے پدر جو ہے وہ شیخ ہے، کبیر ہو چکے یعنی بزرگ ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری زندگی کا سفر ہے۔ اس سفر کو یاد کرو تو کون اللہ سے شکر ادا نہیں کرے گا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا، اور اللہ کی معرفت اس کے دل میں اجاگر نہیں ہوگی۔ یہاں آ کے دیکھیے منکم من یتوفا من قبل، تم میں سے کچھ
اس سے پہلے کہ شیخ بن جاؤ خدا تمہاری روح کو واپس پورا کہ پورا وفا کرتا ہے. یتوفا یعنی لے لیتا ہے, استوفا کر لیتا ہے. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى, اور کچھ جو ہے بعض کو مہلت ملتی ہے تاکہ تم لوگ اپنی مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ. وہ جو ہماری مثلا اگر 85 ایئرس تک انشاءاللہ زندہ رہنا تو 85 ایئرس تک ہم پہنچ جائیں. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, یہ عمر انسانی یہ انسان کو فکر اور ریفلیکشن کی طرف دعوت دے رہی ہوتی ہے. اگر آپ سورہ یاسین ماشاءاللہ بہترین تلاوت کرنے والے, اس میں بھی ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. نُنَكِّس یعنی پلٹنا, دوبارہ. ہم ضعف سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں جب بچے ہوتے ہیں تو ہم آہستہ آہستہ قوت کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ ہم ٹین ہو کے جوان ہوتے ہیں اور 40 ایئرس تک قوی ہوتے ہیں, اور پھر 40 کے بعد آہستہ آہستہ یہ سفر پھر ضعف کی طرف جاتا ہے. نُنَكِّسْهُ فِي الْقَلْبِ, کون ہے جو ہم سے ہماری عمر کو چھین رہا ہے؟ ہم چاہتے ہیں جوان رہیں, کتنی محنت کرتے ہیں, لیکن کون ہے جو ہماری جوانی کو ہم سے لے رہا ہے؟ ہم جتنا بھی چاہیں اس کو اپنے پاس رکھنے کی, ہم اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے. عمر انسانی, زندگی انسانی. کہتے ہیں زندگی بہت اہم ہے, عمر بہت بڑا سرمایہ ہے. آج کل یہ کووڈ-19 کے بعد تو اور زیادہ سمجھ میں آتا ہے. مثلا پہلے زمانوں میں یوں سمجھایا جاتا تھا کہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہو, بائی شپ کہیں جا رہے ہو, تو شپ میں اگر پانی آ گیا, کچھ غرق ہو رہے ہیں, تو ہر چیز آپ گرا دیتے ہو. ہر چیز کو آپ کہتے ہیں چلے جاؤ, کون بچ جائے؟ ہم خود. میں یعنی میری زندگی, میں یعنی یہی شمس و نہار و لیل و یہ شب و روز, یہ زندگی ہماری. ابھی بھی آپ نے کووڈ-19 میں کیا دیکھا؟ ہر چیز قربان ہو رہی تھی تاکہ انسان بچ جائے, یہ جسم بچ جائے. اور اگر روح کو ہم سمجھ جائیں, اس ابدی حیات کو, تو یہ کووڈ-19 ہمیں بہت بڑا درس دے رہا ہے کہ جب آپ ہر چیز کو بہت زیادہ اہم سمجھتے تھے, لیکن آپ نے کہا نہیں, اس سے زیادہ میری صحت اہم ہے. صحت جسمانی سے زیادہ صحت ہے یا کہ ہماری روح ہیلدی ہو. اس ہیلتھ کو اگر ہم خیال رکھیں تو پھر ہم اپنے جسم کو بھی کبھی قربان کر لیں گے. مثلا جسم کو قربان سے مراد یہ ہے کہ کبھی کچھ سختیاں بھی برداشت کر لیں گے تاکہ ہماری وہ روح جو ہے وہ پاک رہے اور اس کی حیات خراب نہ ہو, وہ مردہ نہ ہو. تو یہاں عمر, زندگی, ہماری لائف بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن زمان اور مکان کے ساتھ اس کی ویلیو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. ابھی ہم ماہ مبارک رمضان میں ہیں, اور ماہ مبارک رمضان میں یہ لمحات, یہ ہماری زندگی کے سیکنڈز جو ہیں وہ اتنے زیادہ اہم ہیں کہ آپ دیکھیں مثلا ہماری زندگی ایک آب حیات کی طرح. ایک چلیں آپ ایک بوٹل کا جو پانی ہے اس سے اگر آپ کمپیئر کریں, سو اف یو ہیو اے بوٹل آف واٹر, یا واٹر بوٹل, اور آپ اس کو جو ہے وہ آپ گھر میں ہو, ہر جگہ پانی ہے آپ کے پاس, اور آپ کے پاس وہ پانی کی بوتل ہو, اس کی بھی ویلیو ہے یا ڈیفینیٹلی. لیکن اگر یہی بوتل آپ کے پاس, آپ ڈیزرٹ میں ہو, بالکل پانی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, آپ تنہا پیاس سے مر رہے ہو, تو اس کی ویلیو اور زیادہ ہو جائے گی. سو پلیس اینڈ ٹائم, زمان اور مکان ایک چیز کی ویلیو کو بڑھا دیتا ہے. پانی وہی پانی ہے, زندگی وہی زندگی ہے, لیکن یہ سانس لینا, یہ جو ہم بریتھ لے رہے ہیں, یہ ماہ مبارک رمضان میں اس کی ویلیو کچھ اور ہے. اس زبان سے جو کچھ ہم نکال رہے ہیں اس کی طہارت اور اس کی قیمت کچھ اور ہی ہے. اس لیے حدیث میں ہے طہروا افواہکم فانہا طرق القرآن. کیسے ہو سکتا ہے اتنی پاک چیز اس زبان سے پروناؤنس ہو نکلے قرآن, یا دعائے ابو حمزہ صومالی, دعا افتتاح, کوئی بھی دعا یا نماز, لیکن وہ پاک چیز نکل کے اس زبان پر آ رہی جو نجس ہے, جیسے ایسے کہ بہت پاک آپ نے چیز جو ہے گندے برتن میں ڈال دیا ہو. لہٰذا اس کنٹینر کو, اس زبان کو ہمیں پاک رکھنا ہے, اس سوچ کو پاک رکھنا ہے, تاکہ اس سے جب ہم پروناؤنس کر رہے ہیں, ادھر سے جب قرآن اور دعا نکلے تو وہ آلودہ نہ ہو, وہ کثیف نہ ہو, وہ گندا نہ ہو. لہٰذا یہ انسانی زندگی کا بہت ہی اہم پہلو ہے کہ ہم اپنی عمر, اپنی زندگی کے ویلیو کو جانیں. جیسے اگر آپ کے پاس آرگینک فار ایگزامپل
ایگز ہیں, آرگینک آلیو آئل ہے, اور آپ دیکھیں کہ کوئی اس آلیو آئل کو ایسی کسی پتھر کسی سٹون کے اوپر پھینک رہا ہے تو آپ کو کہ وائی یو آر تھروئنگ ہیئر, یہ بہت ایکسپینسو ہے, اس کی بہت ویلیو ہے. آج کل یہ آرگینک کہاں چیزیں ہمیں ملتی ہیں. تو لیکن اگر وہی آئل کسی اچھی جگہ استعمال ہو رہا تو آپ کو اچھا لگے گا. یہ ہماری زندگی, یہ سانس, یہ سوچ, آپ جو سوچتے ہو, آپ ذرا سوچو, یہ سوچ, یہ فکر, یا whenever you are thinking about something, یہ آپ پتھر کو دے رہے ہو, خاک کو دے رہے ہو, یا کسی گلاب اور پھول کو دے رہے ہو جس سے اور زیادہ آپ کو حیات ملے. یہ ہمارا انتخاب ہے کہ ہم اپنا وقت کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. اس لیے پروردگار عالم نے آیت نمبر 68 میں کہا هو الذی یحیی و یمیت, بار الہ پروردگارا تو ہی وہ ذات ہے جو زندگی دیتا ہے, جو موت دیتا ہے. موت کو بھی رب نے خلق کیا ہے. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. ہم ہیں کہ ہم جب کچھ ارادہ کرتے ہیں تو ہم اور ہمارا مراد, یعنی whatever we want to do, that is مراد. So I'm just thinking to do something, and whatever I want to do, there is so many things, like so many, like we can say فاصلہ ہے, بہت سے obstacles ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی کا یہاں ارادہ ہے اور وہاں مراد ہے. کوئی فاصلہ نہیں بعینہ, بلکہ ہم کہتے ہیں وہ ارادہ وہی مراد ہے. کن فیکون ہے, یہ رب ذوالجلال کا کن فیکون کا معجزہ. اور پھر آیت نمبر 69 میں ہم پھر ایک نئے انداز سے جدال کا ذکر ہو رہا ہے. کفار جو آرگیومنٹ کر رہے ہیں, الم تری الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو آیات کے بارے میں بحث کرتے ہیں, لڑتے ہیں. یہ لوگ کہاں پھرے جا رہے ہیں. How come they are taking the signs of Allah tabaraka wa ta'ala very lightly, اتنا اس کے بارے میں, they are not accepting it. مجادلے سے مراد یہ کہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کیا ابھی بھی ہو رہا ہے. یہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گی کتنی شدت کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ زمانے جاہلیت سے اولا ہے, یہ زمانے جاہلیت ہے ثانوی. جاہلیت ثانوی یعنی سیکنڈ اگنورنس ٹائم, جہاں پر اگنور کر رہے ہیں ہم لوگ علوم الہی کو. الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون, جنہوں نے اس کتاب کی اور جو کچھ ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیجا ہے, پریکٹیکلی ریجیکٹ کیا. شاید میں بھی بہت سی آیات کی عملاً تکذیب کر رہی ہوں. کیسے؟ دیکھیں, کفر شرک بڑے لیول کا ہوتا ہے, اور آہستہ 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 آتے آتے وہ شرک خفی بھی ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا ہڈن شرک, like maybe I'm just arguing with اللہ تبارک و تعالیٰ. دیکھیں بہت سی قرآن کی ایسی آیات ہیں جس کو نعوذ باللہ میں پریکٹیکلی ایمان اسلام رکھتی ہوں. I'm not that much denying, عقیدے کے طور پر, لیکن عمل میں ہو سکتا ہے میں اس کو ڈینائی کر رہی ہوں. مثلا جیسے بہت سی غیبت کی آیات ہیں, بہت سے لوگ ارث کی آیات پر عمل نہیں کرتے, بہت سے لوگ حجاب کی آیات کو مذاق اڑاتے, سمجھتے نہیں یا رسپیکٹ نہیں کرتے. تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے کہ کس انداز سے یہ لوگ آیات الہی کی تکذیب کر رہے ہیں, مجادلہ کر رہے ہیں, یہ مجادلہ جو ہے وہ اس مجادلے سے مختلف ہے. وہ جو پہلے ہم نے مجادلہ ذکر کیا ہے نا, وہاں پروردگار عالم the cause of argument کو بتا رہا تھا کہ the kuffar they are just having some kind of argument with the signs of Allah tabaraka wa ta'ala. Why? Because they are having that kibr, arrogant. They were so arrogant towards انبیاء and prophets of Allah tabaraka wa ta'ala. لیکن یہاں پر لڑائی اور جھگڑا اور آرگیومنٹ کا رزلٹ بتا رہے ہیں کہ یہ آرگیومنٹ کہاں ان کو لیڈ کر کے لے جائے گی. یہاں پر دوسرے اینگل سے بات ہو رہی ہے. we have told you before too that because قرآن کا سٹائل الگ ہے. قرآن ایسا نہیں ہے کہ ایک ترتیب سے جو ہماری ترتیب ہے, آرڈر ہے, اس طرح سے چلے. یہ
तज़किये नफ्स की वादी है, यू नो, दिस द वैली ऑफ ट्रेनिंग ऑफ आवर सोल। तो यहाँ का स्टाइल अलग है, यहाँ रूह को झंझोड़ना मुराद है। यहाँ एक बात हमें लगता है रिपीट हो रही है, जबकि वो रिपीट नहीं हो रही, वो एक नए एंगल से बयान की जा रही है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वो बहुत बुरी तरीके से इनकार कर रहे हैं आयात इलाही का। उसका रिजल्ट क्या होगा? आयत नंबर 71 बता रही है, इदिल अगलालु फी अअनाक़िहिम वस्सलासिलु युस्हबून, तोक और जंजीरें उनकी गर्दनों में होंगी और वो घसीटते हुए उन्हें ले जाया जाएगा। गुल, वी ऑल नो the chain which we can put on our necks, a'naq, a'naq, unuq, unuq means neck। हम या अली या अज़ीम की जो दुआ पढ़ते हैं उसमें आखिर में कहते हैं कि फ़याज़ल मन्ने वला युमन्नु अलैक मुन्ना अलैया बिफ़िकाके रक़बती। रक़बा और उनुक दोनों गर्दन को कहा जाता है। फिकाक यानी आज़ाद। बार इलाहा जिन गुनाहों ने मैंने, you know, because of my sins, I'm just putting so many chains on my neck, you know, and on my feet. मैं खुद अपने आप को जकड़ रही हूँ जंजीरों में, क्योंकि गज़ब, शहवत, गुस्सा और कुरान से दूरी जो है मुझे खुद बदबख्त कर रही होती है। I'm getting myself away from myself, means me means my Allah, my नूर, my हयात, my क़ल्बुल मुअमिन अर्शुर रहमान। तो मैंने खुद अपने आप से लड़ाई की है। तो ये अगलाल उनुक़ में है। वस्सलासिल, अगेन द चेन। युसहब, सहब कहते हैं किसी को आप जब ड्रैग करके ले जा रहे हो। फिलहमीम, फिलहमीम मीन्स द फर्स्ट स्टेज, जो मुकद्दमाती मरहला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल गो टू हमीम। हमीम यानी खोलता हुआ, बॉइलिंग वाटर। हमीम अरबी ज़बान में हमामा जहाँ पर भी आए यानी बहुत ही ज़्यादा जहाँ हीट हो, या एक्सेसिव ऑफ हीट। हम्मा उस फाउंटेन को कहते हैं, उस चश्मे को कहते हैं जो खुद से जोश मार रहा हो, खुद से बहुत ज़्यादा गर्म हो। गर्म पानी का वो चश्मा जो खुद से फूट रहा, उसको हम्मा कहते हैं। एंड आई जस्ट लव इट द वे अहादीस हैज़ गिवन दिस एग्जाम्पल ऑफ हम्मा, यानी वो पानी गर्म जो कि फूट रहा है। तो कुरान को भी हम्मा कहा गया है क्योंकि इसमें शफा है। आलिम को हम्मा कहा गया है। नमाज को भी कहा गया कि नमाज भी वो गर्म पानी है जो इंसान को शफा दे सकती है। आलिम के ज़रिए, आलिम के पास रहना, आलिम की ज़ियारत करना, उलमा की सोहबत में बैठना इंसान को बहुत ज़्यादा शफा देती है, पाक कर देती है, जिसे नमाज पाक करती है। और डेफिनेटली कुरान, कुरान तो हमारी जान है। कितना अजर है आप जैसे मोमिनात पर और मोमिनीन पर जिनके हाथों में कुरान है, जो इश्क और मोहब्बत के साथ अल्लाह की कलाम की ज़ियारत भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और जितनी हमारी तवान है हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये हमीम, मुझे आपको याद रखने के लिए कहा कि जो बहुत गहरे दोस्त होते हैं उन्हें भी कहते हैं वलीयुन हमीम। हम्माम यानी जहाँ गर्म पानी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कहा वो खोलते हुए पानी में होंगे। ये तो पहला स्टेज है। असल जो है सुम्मा फिन्नार, कुरान में अलन्नार भी आया है, लेकिन जब फी आता है, फी यानी ज़र्फ है, ज़र्फ यानी वो कंटेनर, यानी वो इस तरह से आग में होंगे कि आग और वो एक हो जाएंगे। उनका एक एक सल जो है वो पूरे वजूद को आग ले लेगा। ये इस ताकीद के लिए फिन्नार आया है। युसजरून, युसजर जो है वो जोर से आग भड़काने के माना में है। देखिए वो ईंधन, कुरान में पहले भी आया है, ये कुरान में है वक़ूदुहन्नास, सूरह बकरा आयत नंबर 24 में, वल हिजारा, लोग जैसे दुनिया में वुड के जरिए हम आग जलाते हैं, आखिरत में खुद हम वो ईंधन बने होंगे, हम आग होंगे, हमारी वजह से आग जलेगी, मेरे अमाल की वजह से। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है वो खुद ही जब आग में जाएंगे वो खुद ही जलेंगे, वहां कोई और किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। इसलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम दुआए कुमैर में किस तरह गिड़गिड़ा कर, रो रो कर इस आतिशे दोज़ख से पनाह मांगते हैं। आयत नंबर 73 में फिर
بڑا عجیب سا منظر عذاب الہی کا ہی بتایا جا رہا ہے. جو قرآن آج کل ہمارے پاس قرآن ہے نا، جو کتاب الہی، ہر زمانے کے نبی ہر زمانے کے کتاب کا احترام نہیں کرتے، ان کا یہ انجام ہوگا. ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا، اینما کنتم تشرکون، کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے. لائک میری زندگی میں خالصتاً اللہ نہیں ہوں. میری زندگی میں شریک کیا ہے؟ مال، دولت، شہرت، دوست، فرینڈز، وہ شریک ہیں. بیکاز I really want to pray salah exclusively for my Allah tabaraka wa ta'ala, but something is keep bothering me. So those things are a bit like sharik mean they are associating, they are just coming with towards my ibadah, اور میری عبادت کو خالص پیور نہیں رہنے دیتے. پوچھا جائے گا وہ کیا ہے جن کے لیے تم نے اتنی ساری زندگی لگائی. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کی طرف تم گئے تھے. آؤ نا، انہیں پکارو نا. دنیا میں ہم نے اتنا کہا اللہ اللہ اللہ، اللہ کی طرف نہیں آئے تو جواب پتہ ہے کیا دیں گے؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، وہ تو ہم سے ناپید ہو گئے. We can't see them. I don't know where they are, as if they don't have any existence. ان کا وجود ہی نہیں ہے. They are عدم. وہ خود کہیں گے oh we were in the state of illusion. We were just thinking کہ یہ کچھ ہوتا ہے. We were thinking fame is something, money is something, status is something. But now they would accept, they would admit themselves that there's nothing but Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة في المصباح في الزجاجة كذلك يضل الله الكافرين. اس طرح کفار کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے ان کے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے، کہ اس وقت ان کی آنکھیں کھلتی ہے اور وہ کہتی ہے ہر چیز لا شیء ہے. اگر شیء ہے تو کوئی چیز ہے تو وہ اللہ. لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کسی چیز کا کوئی اثر نہیں بٹ اللہ تبارک و تعالی. آیت نمبر 75 کی خدمت میں ہم جاتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں ہم. ایک حسین آیت کو کہتے ہیں ایک خزانہ الہی ہے، اس سے نکل کر دوسرے خزانے کی طرف ہم جا رہے ہیں. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم کیوں ناری بنے، کیوں نور سے دور رہیں، کیوں قرآن تمہیں اٹریکٹ نہیں کر سکا، کیوں نبی کی باتیں تمہیں بورنگ لگنے لگ گئی تھی. وجہ کیا تھی؟ وجہ the reason of having distance from the divine books of Allah تبارک و تعالی is فرح and مرح. فرح and مرح، یہ دو چیزیں. فرح کیا ہے؟ فرح کو لغت میں یوں بتایا ہے کہ انشراح النفس باللذت العاجلہ، کہ بری اکثر ایسا ہوتا ہے بے مقصد بیہودہ لذت سے جب نفس کو لذت ملے، دنیاوی مادی خوشی جو ملتی ہے اور اکثر سوء ہو، بری ہو، تو اسے فرح کہا جاتا ہے. اس لیے قرآن میں سورہ قصص آیت نمبر 76 میں کہا گیا ہے ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ فرحین کو پسند نہیں کرتا، جو ہمیشہ فرح کی حالت میں رہنا چاہتے ہیں. کبھی کبھی یہ مثبت اور اچھے معنی میں بھی آئے لیکن اکثر برے کے لیے آتا ہے. مرح کسے کہتے ہیں؟ مرح یعنی جو شدت فرح ہو، یعنی مستی، یعنی انسان اترانے لگ جائے، اس میں غرور آ جائے. اس لیے ائمہ علیہ السلام، ہمارے نبی نے دعا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے چاہنے والے، میری امتیوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو. مجھے پتہ یہ بات ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، لیکن ہو تو وہ ڈسٹریبیوٹ ہو. آپ کے پاس جتنا زیادہ آئے گا مستی آئے گی، بہت خوشیاں آئیں گی، یعنی ایسی خوشی جو آپ کو اللہ سے دور کرے. وگرنہ یقیناً جو سچی خوشی ہے وہ تو عبادت میں ہے، وہ تو خدمت خلق میں ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے میں ہے تواضع کے ساتھ. اس خوشی، اس فرح کی ہم بات نہیں کر رہے. یہ وہ فرح ہے جو انسان کو مست کر دیتا ہے. اس لیے جناب لقمان
You know, he's giving this advice to his son, La tamshi fil ardi maraha. Oh my son, Janab Luqman, we know how wise man he was. So what he's saying, you're not allowed to walk on the earth of Allah tabaraka wa ta'ala, on this arz ilahi, with this position of marah, yani वही थोड़ा सा मस्ती के साथ, बहुत ज़्यादा जो खुश हो, मस्त हो, उसे कहा जाता है ज़ालिकुम, ये अंजाम तुम्हारा इसलिए हुआ, ये रिजल्ट तुम्हें इसलिए मिला कि तुम ज़मीन में हक के बरखिलाफ यानी बातिल पर खुश थे, बिकॉज यू आर सो मच arrogant about your own achievements, you know, वो ऐसी achievement जो इलाही ना हो, जो अल्लाह से आपको दूर करती है, वो बिमा कुंतुम तमरहून, यानी उसका बदला ये कि तुम जो है उसके बदले में इतराया करते थे, तकब्बुर किया करते थे, बहुत ज़्यादा खुश होते थे। उदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा, जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, तुम हमेशा वहाँ पर रहोगे। फबिअस मथवल मुतकब्बिरीन, कितनी बुरी जगह है इन मुतकब्बिरीन के लिए। देखा, तकब्बुर इंसान को कुरान से दूर रखता है। आज भी आप देखें, बहुत से लोग दीनी उलमा को और दीनी सेंटर्स को सिर्फ इसलिए कि वहाँ बहुत सादा लोग जाते हैं, सादा लोग पढ़ते हैं, दीन की तालीम सिंपलिसिटी है, उसको थोड़ा बहुत चीप सा देखते हैं, नऊज़ुबिल्लाह, और कहते हैं नहीं, तकब्बुर, यू नो, वी हैव आवर ऑन स्टेटस, वी, और उसकी वजह से वो कुरान और अल्लाह से भी दूर हो जाते हैं। ये बुरी चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जहन्नम के जो 7 गेट्स का जिक्र है, इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दैट मीन्स 7 लेवल्स ऑफ जहन्नम। जैसे जहन्नम इज 1 लेवल, लवा इज 2nd one, 3rd one इज हुतमा, 4th one इज सकर, 5th one इज जहीम, 6th one इज सकर, एंड द 7th one इज हाविया। ये रिवायात में इस तरह की अहादीस आई गई हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आयत नंबर 77 की तरफ। ज़ाहिरन ये आयत रिपीट हो रही है, लेकिन अगेन इट हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेज। फस्बिर, आई जस्ट लव इट, फस्बिर इन्ना वअदल्लाहि हक़। देखिए कितना हुक्म दिया जा रहा है कि सब्र करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का वादा सच्चा है। वादा एंड वईद, वादा यानी खुशखबरी देना, वईद यानी अजाब, शर के बारे में, दोनों सच है, अल्लाह के वादा भी और वईद भी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सूरह हूद और उसके अखवात, उसके जो इर्द गिर्द जो सूरह हैं, उसने मुझे बहुत ज़्यादा ओल्ड बना दिया, एज दे दी, बूढ़ा कर दिया। सूरह मुरसलात, सूरह वाक़िया, सूरह हूद ने। तो आपसे पूछा गया कौन सा मैसेज सूरह हूद में था जिसकी वजह से आप पे इतना प्रेशर आया कि आपने कहा कि मेरी एज ज़्यादा हो गई। तो आपने फरमाया ये वाली आयत, फस्बिर कमा सबरा उलिल अज़्म मिनर रसूल, लाइक ओ प्रॉफिट यू हैव टू बी पेशेंट द वे उलिल अज़्म, दोज आउटस्टैंडिंग अंबिया अलैहिस्सलाम, जिस तरह उन्होंने सब्र किया था, यानी सब्र इब्राहिमी, सब्र नूही, सब्र मसीही, सब्र मूसवी, सब्र, यही तमाम अंबिया का जो है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 ईयर्स तक अल्लाह अल्लाह का नारा बुलंद करते रहे और कितना सब्र किया। तो कहते ये हुक्म बहुत ज़्यादा मेरे नबी के लिए संगीन था, मुश्किल था, क्योंकि वाक़अन कहते हैं ना, कुरान में बार बार है कि इनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा अज़ियत देती है मेरे नबी, हमें मालूम है, क्योंकि तौहीन, तज़लील और हर एतबार से आपके लिए कितना मुश्किल वक्त था। मैं जब भी उन तमाम कहानियों को तारीख़ में पढ़ती हूँ, रिवायात को पढ़ती हूँ, तो और ज़्यादा कुरान की तरफ आने का दिल चाहता है। सब्र की सिफत हमें पता है, this is exclusively for human being, you know, khasul khas, this attribute is only for human being, because malak yani angels and animals, haywanat, they are not able to practice patience and sabr, you know, उनके पास ये ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि मलक, मलाइका, angels means aql and aql and aql and aql,
you know, they don't have any kind of کوئی اور چیز جیسے they are just focusing with their tasbih and whatever طاقت and عبادت they have. ان کے اندر کوئی فائٹنگ نہیں ہو رہی. کوئی نہیں کہہ رہا کہ فرشتوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ oh you have to eat this stuff or not, you know, you should watch this scene or not, you should, I don't know, کچھ بھی. وہ ہمیشہ ایک ہی چیز کھا رہے ہوتے ہیں. They have only one food and that is tasbih, that is subuh quddus, you know, that's it, not more than that. They don't have any kind of fighting within themselves. When it comes to haywanat, they are full of shahwat, desires and desires, you know. ان کے پاس کوئی عقل نہیں ہے. If they want to eat something, کوئی نہیں کہتا oh don't eat it, you know, it's enough. No, nothing is stopping them, nothing is controlling them because they don't have عقل. If they want to attack, کسی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اس کو روکتا نہیں ہے. بس وہ مسلسل جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ انسان ہے جو میدان معرکہ جہاد میں ہے. اللہ اکبر. یہی تو انسان کی بیوٹی ہے کہ عقل حکم دیتا ہے اور کہتا ہے انا امیر, میں ہوں, میرا سنو. وہاں سے شہوت آرڈر دیتی ہے اور کہتی I'm the boss, listen to me. Both are saying I'm the boss and you are just between aql and shahwa, means our desires. Subh sham we have this kind of fighting and debates within ourselves. So what does sabr mean? Sabr کا meaning یہاں سے پتہ چل گیا نا کہ صبر یعنی عقل و شہوت کے مقابلے کا میدان. اگر عقل کو آپ نے flag دے دیا, if flag holder is عقل, then definitely you are the winner one, you know, you are صابر, or you know, you are just using all your talents according to whatever Allah tabarak wa ta'ala has given to you. It's very tough کیونکہ ہمارے پاس greed ہے, ہمارے پاس لالچ ہے, طمع ہے, شہوت ہے, غضب ہے, غصہ ہے. ان سب کو کنٹرول کر کے عقل کو غالب کرنا, it's truly very challenging point for mu'min. جیسے مثلا I love this the way Quran is mentioning about the story of Hazrat Yusuf علیہ السلام, کہ جناب زلیخا what she used to say, she would say hayt lak, yeah, وغلقت الابواب. That was the shahwa which was talking, that come towards me. اور عقل کیا کہہ رہی ہے؟ عقل is saying معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوایا. ایک طرف عقل ہے تو ایک طرف شہوت ہے. کیا کہنا, سورہ یوسف آیت نمبر 23. بہت پیارا ہے, بہت پیارا ہے, جس کو ہم بیٹھ کے اپنے یوتھ کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں کہ کتنا یہ اہم ہے کہ ہم عقل کو فتح ہونے دے, پرچم عقل کے ہاتھ میں دے دیں. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. اے میرے نبی, آپ صبر کریں, آپ کو نصرت مل کے رہے گی. ذرا ہسٹری ہم نے کل بھی پڑھی, کیا ایسا ہوا کہ آخر میں حضرت ابراہیم کو نصرت نہ ملی ہو. میں پھر ریپیٹ کری بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ. اگر ہمارے نبی کو صبر ملتا ہے, حوصلہ ملتا ہے, اللہ ٹرین کر رہا ہے, نبی کو اسٹرانگ کر رہا ہے گزشتہ انبیاء کی سٹوریز کے ذریعے, so how come we cannot get strength in our faith and iman by again, you know, reflecting on the stories of previous انبیاء علیہ السلام. So یوں کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں ہم نے جو وعدہ دیا ہے اس کا کچھ حصہ یا رسول اللہ اے نبی آپ اب جب تک آپ زندہ ہیں آپ دیکھیں گے, اور کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کے مرنے کے بعد کچھ لوگوں کو عذاب دیا جائے گا. اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ بدلہ لے گا ان لوگوں سے جو آپ کو اذیت دے رہے, لیکن کچھ کو آپ کی زندگی میں ملے گا, کچھ کو آپ کی زندگی کے بعد ملے گا. یہ وعدہ دیا جا رہا ہے. مثلا دیکھیں آپ کی زندگی میں ہم سب نے دیکھا کہ جنگ بدر میں سے لے کر فتح مکہ تک کیا ذلت ملی,
عجیب. فتح مکہ کے بعد وہ خود کہتے تھے ہم آزاد کردہ، ہم طلقاء میں سے، ہم تو تھے ہی غلام، ہم تو تھے ہی اسیر، نبی نے ہمیں آزاد کیا. اور رحمت للعالمین کی وجہ سے پروردگار عالم نے بدر سے لے کر فتح مکہ تک تدریجاً مین سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ، سٹیج بائی سٹیج ان کو دنیا سے ختم کیا، ان پر ایک طرح سے انہیں شکست دی. پچھلی امتوں میں ایک دم سے شکست یعنی عذاب آ جاتا تھا، وہ نابود ہو جاتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ انہیں اس انداز سے دنیا سے خارج کیا جا رہا ہے. یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے. آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 78. ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ہمیں بہت تیزی سے گزرنا ہوگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. اے میرے نبی، میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہی ہوں کہ ہم نے بہت سے رسولوں کے کچھ قصے آپ کو بتائے اور کچھ کے نہیں بتائے. کہتے ہیں قرآن میں 26 انبیاء کے نام آئے ہیں، باقیوں کے نہیں آئے. نام ضروری نہیں ہے، کام ضروری ہے. جیسے بعض مفسرین کہتے ہیں ایک نبی ذوالکفل، کفل حلہ ایک سٹی ہے، اس کے پاس ایک جگہ کا نام ہے کفل، ذوالکفل کا نام آیا لیکن ان کے بارے میں ظاہراً ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ کچھ بیان نہیں ہوا. سو name is not important, the job is important. اور پھر وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ کے حکم، اذن الہی کے بغیر کوئی معجزہ نہیں آتا. اب معجزہ جب بھی خدا دیتا ہے تو ایک مرتبہ شروع میں تو حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، because if I'm saying I'm رسول اللہ so I have to show some kind of proof. And sometimes if the ummah is requesting and saying we want some kind of proofs and miracles، وہاں اگر آ گیا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جب اللہ نے اپنا معجزہ ان کے کہنے پر ان کا اگر حکم آ گیا، اللہ نے معجزہ دکھا دیا، قُضِيَ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ فیصلہ اگر کر دیا تو خسر ہنالک المبطلین. وہاں اگر لوگ نہ مانے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر عذاب آتا ہے. جیسے قوم صالح نے مانگا تھا معجزہ، جب دیا اور نہیں مانا تو ان پر عذاب آ گیا. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون. اب ایک اور بہت پیاری نعمت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، وہ ہے انعام. انعام نعم سے لیا گیا. نعم اصل میں کہتے ہیں اونٹ کو، camel. Because camel means نعم. Then slowly they have started to say to all cattle جن کے 4 پاؤں ہیں، 4 پایوں کو نعم کہنا شروع کر دیا، انعام کہنا شروع کر دیا. سو انعام کے 3 فائدے ہیں. نمبر 1 ترکبو، نمبر 2 تاکلون، and نمبر 3 منافع. یا سو یہاں ورڈنگ اتنی خوبصورت ہے. I just truly admire it that جعل لکم. جعل in Arabic means سخر لکم، خلق لکم. means look, you know, اونٹ یا camel is very strong animal, but who has captured him for us? کون ہے جس نے کیمل کے دل میں ہمارے لیے پیار ڈال دیا، انسیت ڈال دی کہ وہ ہم پہ حملہ نہیں کرتا، وہ رام ہو گیا، وہ اللہ ہے. جعل لکم الانعام. اللہ نے انعام کو اہلی بنا دیا، وحشی نہیں بنایا. پیٹ ٹائپ جن کو آپ گھروں میں رکھ سکتے ہو، پیٹ ہمارے ساتھ مانوس ہو جاتے. یہ انسیت خدا نے ڈالی ہے. کیوں؟ لام تعلیل ہے، علت بتا رہے لترکبو. بہت بڑا فائدہ ہے اس پر سوار ہونا، رائڈ. تاکلون، بہت بڑا فائدہ ہے اس کو کھانا. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور اتنے زیادہ منافع ہیں اس میں کہ ہم ان کی جو ہے لیدر کو استعمال کرتے ہیں. I don't know، بہت ہی زیادہ منافع. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں میں کہیں جانے کی حاجت ہو تو تم ان پر سوار ہو جاؤ. یعنی ہماری دل میں اگر کوئی حاجت ہے، اللہ اس کو بھی پورا کرنے کے لیے. یہ ہو گیا زمین کا. when it comes to oceans and seas، تو وہاں کیا کریں؟ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. یا وہاں کے لیے پروردگار عالم نے ہواؤں کو،
बादलों को, पानी को हुक्म दे रखा है कि वो सब इताअत करते हैं, इसलिए हमारी कश्ती जो है वो इतने आराम से उसके ऊपर चलती है। अगर अल्लाह ने मुसख्खर ना किया होता तो हम ना चल सकते। वयुरीकुम आयाती, और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है, ये एग्जिबिशन है। just go inside yourself, just watch here and there, everywhere you can see Allah tabaraka wa ta'ala. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ, जिस तरह सूरह रहमान में है فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, the same way सूरह रहमान में कहते हैं आला, आला मीन्स नेमत या ब्लेसिंग्स, यहाँ है आयात मीन्स साइंस। फबिअय्यी, यहाँ पे फअय्या, अय्या मीन्स विच, या विच कौन कौन सी अल्लाह की आयात को तुम इनकार करोगे। इनकार का कोई, अक्ल से काम लो तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अफलम यसीरु फिल अर्द फयंजुरु कैफा काना आकिबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कानू अक्सर मिनहुम व अशद्द क़ुव्वतन व आसारन फिल अर्दी फमा अगना अन्हुम मा कानू यक्सिबून। ज़ाहिरन ये आयत हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एंगल अलग है। वहां पर कहा जा रहा था कि जब तुम लोग सेर फिल अर्ज करो, जमीन में घूमो फिरो देखो, तो तुम लोग क्या करोगे। वहां पर बताया जा रहा था कि तुम्हें नजर आ रहा है कि आखिबत लोगों की इस तरह से हुई है कि हर एक को अजाब मिला है, सही, जिन्होंने जुल्म किया। जालिमों को अगर तुम सफर करते हो, पिछली हिस्ट्री को देखते हो, जमीन पर जाकर ट्रैवल करते हो, सो यू विल सी दैट जालिम को अजाब मिला। यहां पर कहा जा रहा है यू विल सी द रिजल्ट इज दैट जितनी भी उनके पास ताकत थी फिर भी वो मोहताज रहे, वो गनी नहीं हो सके। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर लो, आप बेनियाज नहीं हो सकते। आपको अल्लाह, यू आर नीडी इन फ्रंट ऑफ अल्लाह तबारक व तआला। जितना भी आपके पास इल्म आ जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए, खुशियाँ ज़ाहिरन आ जाए, लेकिन आप जो है पछताए बगैर नहीं रह सकते हो अगर आप अल्लाह से दूर हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात, इस फमा आगना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, ये एक नया पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी वजह से यहाँ पर इसको जिक्र किया गया। फलम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति फरहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म। देखें, जब उनके पास बहुत से एविडेंस, बहुत से मिरेकल्स लेकर अंबिया आते हैं तो वो अपने इल्म पर नाज करते हैं। दे आर सो मच arrogant because they say, oh, we have the all the technology, we are the advanced one। वो जिस तरह मैंने बताया कि दीनी तालिब इल्म को, उलमा को बैकवर्ड समझा जाता है, अपने आप को बहुत कुछ, जबकि कहते हैं वो इल्म उनका इतना शैलो इल्म है। जैसे अभी आप कोविड-19 में आप देख लो, बेशक कुछ अरसे के लिए क्यों ना हो, इंसान को ये एहसास हुआ कि जितना भी है खुदा ने बता दिया कि ताकत किसके पास है। यअलमूना ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया, वो तो ज़ाहिरी चीज़ों को जानते, बातिन के बारे में कुछ भी उन्हें नहीं पता। वो खोखली इस्तिलाहात, कुछ टर्म्स को सीख कर उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं और नहीं जानते। ये गुरूर उन्हें तबाह कर देता है। लिहाजा यहाँ पर यूँ बताया गया, वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, जिस चीज़ का वो मजाक उड़ाते थे उसी चीज़ ने उन्हें हाका यानी घेर लिया, उसी के दाम में वो फंस गए जिसे वो तस्लीम नहीं करते थे। जितना हम कुरान से दूर रहेंगे यही हमें सबसे ज्यादा जो है वो टॉर्चर करेगा। फलम्मा रअऊ बअसना क़ालू आमन्ना बिल्लाहि वहदहु व कफरना बिमा कुन्ना बिही मुशरिकीन। हाँ, जब बास को देख लिया, अजाब को देख लिया, तो फिर पछताने लगे और कहा नाउ नाउ वी आर द फेथफुल वन। बट देखने के बाद जबरी हो जाता है ना, नाउ यू आर फोर्स्ड टू डू इट। अल्लाह को फोर्स नहीं चाहिए, उस ईमान का कोई फायदा नहीं। फलम यको यनफअहुम ईमानुहुम लम्मा रअऊ बअसना, रअऊ यानी जब देख लिया, बास यानी अज़ाब शदीद को देख लिया, लम यको यनफअ, वो कोई मनफअत नहीं देगा, उनका ईमान का कोई फायदा नहीं। सुन्नतल्लाहि लती क़द खलत फी इबादिही व खसिर हुनालिकल काफिरून। ये अल्लाह की सुन्नत है, ये सिस्टम है, ये कानून है, ये लॉ है। ये कानून कभी नहीं बदला, हमेशा से रहा है, सबके साथ जारी और सारी रहा है कि जो भी अल्लाह से टक्कर लेगा उसकी जिंदगी बदबख्ती की तरफ जाएगी। जिस तरह मौलाना रूमी ने कहा
ہے شد مبدل آب ان جو چند بار، کہ اس پانی کا، یہ جو پانی بہہ رہا ہے اس کا پانی کافی مرتبہ بدل چکا ہے، عکس ماہ عکس اختر برقرار، لیکن سورج کی تصویر اور مون کی تصویر جو ہے وہ اسی کی اسی طرح ہے. قرنها بگذرد و این قرن نو، ماہ آن ماہ است و آب آن آب. جتنی بھی صدیاں گزر جائے پانی وہی پانی ہے، سورج وہی سورج ہے، اور چاند وہی چاند ہے. اللہ کا قانون وہی قانون ہے. جتنا زمانہ گزر جائے ظالم کو اس کے ظلم کی سزا مل کے رہتی ہے، اور جو حق پر ہیں ان کو نصرت الہی ملتی ہے. الحمدللہ علی اتمامہ والشکر اللہ علی انعامہ. پروردگارہ تیرا شکر کہ ہم نے بے شک بہت ہی مختصر انداز سے تفسیر سورہ مؤمن، سورہ غافر کو اختتام تک پہنچایا. پروردگار عالم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.